Assalamu alaikum. Welcome to my channel منظور's وائس. سوال: مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے محراب کس نے ایجاد کیا؟ جواب: حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. سوال: کس چیز کے ساتھ کھانے شروع کرنا سنت ہے؟ جواب: نمک کے ساتھ کھانا شروع کرنا سنت ہے. سوال: نمک میں کتنے امراض کی شفا ہے؟ جواب: نمک میں 70 امراض کی شفا ہے. سوال: کس صحابی کو امت کا استاد کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو. سوال: کون سا جانور پل صراط پر سواری بنے گا؟ جواب: قربانی کا جانور پل صراط پر سواری بنے گا. سوال: ایک انسان کے بال ایک سال میں کتنے انچ بڑے ہوتے ہیں؟ جواب: 16 انچ. سوال: دنیا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا شہر ٹوکیو جاپان ہے. سوال: کس انسان سے ملنے جانے کا راستہ جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب: مریض سے ملنے جانے کا راستہ جنت کا راستہ بن جاتا ہے. سوال: کیا لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسانا جائز ہے؟ جواب: لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسانا جائز نہیں. سوال: پہلے خلیفے کا کیا نام تھا؟ جواب: پہلے خلیفے کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. سوال: حضرت ابوبکر صدیق کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابوبکر کو صدیق کے لقب سے پکارا جاتا ہے. سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا؟ جواب: سایہ، جسے کوئی نہیں توڑ سکتا. سوال: کون سے لوگ دنیا میں ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے ہیں؟ جواب: انبیاء کرام، جو دنیا میں ہی اپنا جنت کا ٹھکانہ دیکھ لیتے ہیں. سوال: اونٹنی کا معجزہ کس نبی کے زمانے میں ہوا تھا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. سوال: کس صحابی کو سب سے پہلے خلیفہ کا لقب ملا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے خلیفہ کا لقب ملا تھا. سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس مخلوق سے حساب لیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے فرشتوں سے حساب لیا جائے گا. سوال: قرآن مجید کا سب سے پہلا کس زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا؟ جواب: قرآن پاک کا سب سے پہلے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا.
سوال، عورت کے لیے دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ جواب، عورت کے لیے دنیا میں سب سے پہلا گناہ قتل کا ہوا تھا۔ سوال، کس صوبے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے؟ جواب، صوبہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ سوال، قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ سوال، کس ملک کی فوج سب سے زیادہ ہے؟ جواب، چین ملک کی فوج سب سے زیادہ ہے۔ سوال، مہمان نوازی سب سے پہلے کس نبی نے کی تھی؟ جواب، مہمان نوازی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون سا فرشتہ لایا تھا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، گنہگار لوگ قیامت والے دن کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب، قیامت والے دن گنہگار انسان اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ سوال، کس طرح کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب، زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ سوال، کون سے پیغمبر صرف 33 سال دنیا میں رہے تھے؟ اس پیغمبر کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ دنیا میں صرف 33 سال رہے تھے۔ سوال، ابلیس کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، ابلیس کا ذکر قرآن پاک میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، ڈاکٹر لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ سوال، طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ جواب، طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال، جمعہ نماز کا حکم کب آیا تھا؟ جواب، جمعہ نماز کا حکم ہجرت کے بعد آیا تھا۔ سوال، کون سی قوم کے لوگ ننگے ہو کر مجموعے کی شکل میں نہاتے تھے؟ جواب، بنی اسرائیل کے لوگ۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے زیادہ صورتیں کس پارے میں ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں سب سے زیادہ صورتیں 30ویں پارے میں ہیں، تقریباً 37 صورتیں ہیں۔ سوال، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟
جواب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ جواب قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے۔ سوال کس نماز میں 2 رکعت فرض ہیں؟ جواب فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہیں۔ سوال سب سے زیادہ رکوع اور آیات کس منزل میں ہیں؟ جواب سب سے زیادہ رکوع اور آیات 7ویں منزل میں ہیں۔ سوال سب سے زیادہ رکعت کس نماز میں ہیں؟ جواب سب سے زیادہ رکعت نماز عشاء میں ہیں، جس میں تقریباً 17 رکعتیں ہیں۔ سوال کس رنگ کو دیکھنے سے ذہن کو سکون ملتا ہے؟ جواب سفید رنگ کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے۔ سوال میدان حشر میں انسانوں کی کتنی صفیں بنائی جائیں گی؟ جواب میدان حشر میں انسانوں کی 120 صفیں بنائی جائیں گی۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا تھا؟ جواب حضرت دانیال علیہ السلام۔ سوال وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے؟ جواب قرآن مجید، جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس انسان پر ہوگا؟ جواب دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود خور پر ہوگا۔ سوال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عرصے شریک حیات رہیں؟ جواب 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال قیامت والے دن اللہ پاک کس انسان سے بات نہیں کریں گے؟ جواب احسان جتلانے والے انسان سے۔ سوال وہ کیا ہے جس کو کھانے اور کھلانے والا دونوں لانتی ہیں؟ جواب سود کھانے اور کھلانے والا دونوں لانتی ہیں۔ سوال وہ کون سا حرام کام ہے جو ہمارے مسلمانوں میں عام پایا جاتا ہے؟ جواب داڑھی منڈوانا۔ سوال بتائیں کہ کس چیز میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے؟ جواب صبر و شکر میں۔ سوال نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جو بچے پیدا کرتا ہے؟ جواب بدعت۔ سوال گھر میں کس جگہ باتیں کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب باتھ روم میں باتیں کرنے سے غربت آتی ہے۔ سوال قرآن میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟
جواب: قرآن میں جنات میں سے ابلیس کا نام آیا ہے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے پہلی وحی کی آیات کتنی تھی؟ جواب: پہلی وحی کی آیات 5 تھی۔ سوال: بتائیے کہ کون سی نشانی ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جواب: سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ جواب: روح، جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید نے 300 جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ سوال: جنگ موتا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رنگ کا جھنڈا بنایا تھا؟ جواب: سفید رنگ کا جھنڈا۔ سوال: زمین پر سونے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی؟ جواب: زمین پر سونے سے ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں ہوتی۔ سوال: کس عمل کو قتل سے بھی برا عمل کہا گیا ہے؟ جواب: فتنہ و فساد کو قتل سے بھی برا عمل کہا گیا ہے۔ سوال: امام سے پہلے رکوع کرنے والے انسان کو شیطان کیا مانتا ہے؟ جواب: شیطان اپنا بیٹا مانتا ہے۔ سوال: کس نبی کی آنکھوں میں دیکھنے سے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: طاعون اور چیچک کی بیماری سب سے پہلے کس قوم کو ہوئی تھی؟ جواب: قوم فرعون کو ہوئی تھی۔ سوال: کون سی چیز کھانے سے انسان پر پریشانیاں اور مصیبت آتی ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مٹی لے کر اپنے منہ میں ڈالے لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اب وہ اپنے منہ میں وہ چیز ڈالے ہے جو اللہ پاک نے اس پر حرام کی ہے۔ انسان کی زندگی میں رزق حرام کی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی رزق میں برکت نہیں ہوتی، بال و دفعہ اللہ پاک اس شخص کو حرام کی وجہ سے ایسی بیماریاں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ انسان حرام کی کمائی سے کمایا ہوا مال اسے برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں کچھ بھی کھائیں لیکن حرام کردہ چیزیں اور حرام کی کمائی سے حاصل کردہ چیزیں سے اجتناب کریں۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں سب سے کم کون سی زوجات رہیں؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں سب سے کم عرصہ رہنے والی زوجہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نکاح کے 3 ماہ بعد ہی وفات پا گئی تھی۔ سوال: حروف مقطعات میں سے کتنے حروف صرف ایک حرف پر مشتمل ہیں؟ جواب: 3۔ سوال: کس عمر میں بیوی کے قریب جانے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: کچھ فرقوں اور عقائد کے لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کو 60 سال کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تاکہ ان کی صحت پر با اثر نہ پڑے، جبکہ یہ سب بنیاد اور دین کے خلاف ہے، بلکہ زندگی کے آخری حصے میں ساتھ رہ کر ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔
سوال، جنات اگر عورت سے ہم بستری کرے تو اسے کس جگہ جلن ہوتی ہے؟ جواب، ہر گھر میں اگر 5 خواتین رہتے ہیں تو ان میں سے ایک کے ساتھ شیاطین زنا کرتے ہیں۔ عموماً خواتین آپ کو بتاتی ہوں گی کہ ان کی چھاتی پر دباؤ پھٹتا ہے، جکڑی جاتی ہیں، اور میرے ساتھ خواب میں شیاطین ہم بستری کرتے ہیں۔ ان عورتوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کی شرمگاہ میں جلن ہوتی ہے۔ اگر جنات عورت کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں تو ان کی پچھلی شرمگاہ میں جلن ہوگی، کیونکہ شیاطین کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب بھی میں اپنی بیوی سے فارغ ہو جاتا ہوں تو میں اس کی شرمگاہ میں سے آگ نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو یہ معاملہ اکثر ان خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے جو اپنے ماہواری والے پیڈز کو کچرے میں پھینک دیتی ہیں، اور شیاطین جنات اور بدبو کا سونگھ کر ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ سوال، نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، جلسہ۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ جواب، 39 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ سوال، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے؟ جواب، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سوال، کون سا انسان قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا؟ جواب، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا انسان۔ سوال، کس نبی کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ سوال، اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ جواب، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحج ہے۔ سوال، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ جواب، وضو کے فرائض ہیں 4۔ سوال، قرآن پاک کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ سوال، قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں کل 7 منزلیں ہیں۔ سوال، کس سورہ میں ایک آیت کو 31 بار دہرائی گئی ہے؟ جواب، سورہ الرحمن میں۔ سوال، عید الاضحیٰ کی نماز کس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ جواب، 10 ذو الحج کو۔ سوال، کون سی سورہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہیں؟ جواب، سورہ الکوثر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ سوال، کس وقت کی نماز میں 3 رکعت فرض ہوتی ہیں؟ جواب، مغرب کی نماز میں۔ سوال، قرآن مجید میں لالچی انسان کی مثال کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب، کتے سے۔
سوال، اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ جواب، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ سوال، کون سا گناہ کرنا اپنی ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے؟ جواب، سود کھانا۔ سوال، سورہ المزمل اور سورہ ملک کس پارہ میں ہیں؟ جواب، 29ویں پارے میں ہیں۔ سوال، رب زدنی علما یہ آیت کس سورہ میں آتی ہے؟ جواب، سورہ طہ میں۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس کو معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال، سور کی چربی کس صابن میں استعمال ہوتی ہے؟ جواب، آج کل یہ بات مشہور ہے اور یہ بعض پیپر میں بھی آیا ہے کہ کچھ صابن جو مغربی کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں خنیز اور سور کی چربی ملائی جا رہی ہے۔ یہ کس حد تک صحیح ہے اور یہ اس صابن کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جب تک کسی شے کے بارے میں دو باتوں کی تحقیق نہ ہو جائے، معاذ شبہ کس بنا پر اس کو حرام یا ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ ایک یہ کہ اس میں حرام اجزاء کا استعمال ہوا ہے، دوسرا یہ کہ استعمال ہونے کے بعد اس کا وجود اپنی حقیقت کے ساتھ باقی ہے، دوسرا اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی حقیقت ختم نہیں ہوئی ہے۔